السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ نتاشا کے کیس میں کچھ نئے کردار سامنے آئے اور اس کے علاوہ نتاشا اس وقت جیل میں کس حال میں، اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو چل رہی ہے نتاشا سے متعلق، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو نتاشا جیل میں کس حال میں ہے؟ دیکھیے، میں نے اس بارے میں کچھ چیزیں بتائیں، کچھ چیزیں معلوم کی، اور یہ جو حال ہے نتاشا کا جیل میں، یہ مجھے اور آپ کو جو خدشہ ہے، جو ہمیں نتاشا کی فیملی کے پیسے کی طاقت کی وجہ سے ڈر ہے، یہ اس کے عین مطابق ہے۔ نتاشا جیل گئی ہے تو جیل میں سیل ہوتا ہے نا، آپ کو اس میں بند کر دیا جائے دیگر قیدیوں کے ساتھ، یا آپ کا ایک سیل ہو جس میں آپ اکیلے بند ہو، اس میں بند کر دیا جائے۔ نتاشا جیل میں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ جیل پہنچ کر ایک رات بھی یہ سیل میں نہیں گئی، اسے جیل میں علاج مرکز پہنچا دیا گیا، اور علاج مرکز میں اس لیے پہنچایا گیا کہ دیٹ از دی اونلی پلیس ویئر دے ہیو اے سی، تو اسے وہاں اس اے سی میں رکھا گیا ہے۔ لیکن چونی لال صاحب نے تو بتا دیا تھا کہ یہ ذہنی طور پر مریضہ نہیں ہے، لیکن اس کو وہاں پر علاج مرکز پہنچایا گیا، اور یہ وہاں پر اے سی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیل میں یا تو جیلر کے کمرے میں اے سی ہوتا ہے، ڈیپٹی جیلر کے کمرے میں اے سی ہوتا ہے، یہاں اے سی ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مرضی کا کھانا وہ بھی دستیاب ہے، اور پیسے کی طاقت کی وجہ سے جو باقی سہولتیں ہیں وہ بھی نتاشا کے پاس ہیں۔ یعنی اس وقت حراست میں نہیں ہے؟ نہیں، حراست جیل میں ہے تو حراست میں ہے، لیکن جو حراست کے لیے متعین کردہ اصول ہیں، وہ جو ایک انسان کے لیے متعین کردہ اصول ہیں وہ نہیں ہے۔ نتاشا اشرف المخلوقات میں شامل ہے نا، تو اس اشرف المخلوقات کے پاس وہ جو ان کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہے جیل میں۔ تو ایک تو یہ نتاشا کا جیل میں حال ہے۔ ون جو سیکنڈ ویڈیو ہے، جو لیٹسٹ ویڈیو سرفیس ہوئی، اس ویڈیو پر بعد میں آتے ہیں۔ ایک رویہ ہے، یہ رویہ ہمیں نتاشا کے دوستوں کا، مبینہ ساتھیوں کا، نتاشا کے نام نہاد سہولت چاہنے والوں کا نظر آ رہا ہے۔ یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ بھی وہی ہے کہ یہ لوگ ہیں اشرف المخلوقات، ہم لوگ انسان ہیں، آدمی ہیں۔ اچھا، یہ پیڈ کیمپین ہو سکتی ہے یا پھر یہ اٹینشن لینے کا؟ نہیں، یہ سیدھی نتاشا کے سہولت کے لیے ہے، اور نتاشا کے، اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہے نا کہ یہ لوگ، اچھا، یہ ان کی سہولت میں جا رہی ہے جس انداز سے یہ بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ اس کی سہولت میں جائے یا نہ جائے، کوشش آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں کوشش بھی نہیں، یہ تم کیڑے مکوڑے، تم لوگ، تم سک مائنڈڈ پیپل، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جاؤ، دفع ہو، یہ اس کا اظہار ہے مسلسل۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، نتاشا جیل سے نکلے گی، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم لوگ مرتے ہو مرو، یہ جو مینٹالٹی ہے یہ نظر آتی ہے۔ میں نے باقاعدہ طور پر گل احمد کو لکھ کر ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو خاتون ہے، ظرفشا نقوی نام کا ایک اکاؤنٹ سامنے آیا فیس بک پہ، تو میں نے کہا یہ جو بی بی ہیں، اور اچھا بعض دوستوں نے کیا یہ کہ ان کا اکاؤنٹ ہائیڈ کیا، میں نے کہا دیکھیں کہ کسی کی واٹس ایپ چیٹ لیک نہیں ہوئی ہے، میسنجر چیٹ لیک نہیں ہوئی ہے، سگنلز کی کوئی چیز لیک نہیں ہے، پبلک پروفائل ہے، فیس بک پر آپ نے پبلک پہ لکھا ہے اور آ کے اپنے اکاؤنٹ کو لاک بھی نہیں کیا ہوا، اکاؤنٹ از اوپن ٹو ایوری ون۔ آپ نے جب یہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو نیم شیم بلیم کرنا اسی طرح سے جس طرح سے آپ اطمینان کے ساتھ، پوری امپیونٹی کے ساتھ آپ لوگ بات کر سکتے، تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو وہ جو رویہ ہے نا، انہوں نے پھر پتہ کیا بات کی، دیم نتاشا کو پولیس کسٹڈی سے نکال کے دکھاؤ، شی شوڈ اسپینڈ دا ریسٹ آف ہر لائف ان جیل، جان کے بدلے جان، بلا بلا می، اگر نکل آئی تو برداشت کر لو گے، شیل بی آؤٹ سون۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہارٹ، اس کے بعد لافٹر۔ انہوں نے اسی اکاؤنٹ نے، ظرفشا نے ایک لیٹسٹ پوسٹ کی ہے۔ ابھی جو حادثے ہوئے ہیں، جیسے ایران میں بھی ایک حادثہ ہوا، اس کے علاوہ ایک اور حادثہ ہوا، تو ان حادثوں کی خبر لگا کے یا اس کو مینشن کر کے یا اس کی تصویریں لگا کے یہ بات کی جا رہی ہے ان جیسے لوگوں کی جانب سے کہ دیکھیں جی، سڑک پر ایک غریب رکشے والے کی غلطی سے 4 بندے مر جاتے ہیں، ایک ڈرائیور کی غلطی سے 10 بندے 20 بندے مر جاتے ہیں، وہاں وہ اٹینشن کیوں نہیں ملتی؟ وہاں اس خبر کو ویسے کیوں نہیں کہا جاتا کہ اس ڈرائیور نے مار دی ہے؟ نتاشا کے کیس میں کیوں ہو رہا ہے؟
ایک تو وہ جو ایکسیڈنٹ تو یہ پتا چلنا باقی ہے نا کہ واز شی انٹاکسیکیٹڈ. ایک دیکھیں بات یہ کہ وہ ڈرائیور جو ہے جس سے بس کنٹرول سے باہر ہوئی اس کے کیس میں اور نتاشا کے کیس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی وہ بچوں کی مزدوری کمانے کے لیے ڈرائیونگ کرتا ہے, ایک کھچاڑا بس بڑے پیسے والے مالک کی وہ چلا رہا ہوتا ہے. بس کا حال کیا ہوتا ہے, سڑکوں کا حال کیا ہوتا ہے, اور ان جگہوں پر کئی دفعہ وہ اتنی مزدوری کرتا ہے, اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اوور ٹائم پہ ڈرائیوری کر رہا ہوتا ہے, اور اس ڈرائیوری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے اینڈ پر جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اب غلطی مان نہیں رہے نا. ایک امیر زادی ہے, اس امیر زادی نے نشے میں دھت ہو کر مبینہ طور پر سامنے جا کے مارا ہے, نہ بریک ہے نہ کچھ ہے, 1 2 3 مارتی چلی گئی ہے. تو یہ جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ان لوگوں سے. مطلب یہ جو نا کہ ایکسیڈنٹ تو روز ہوتے ہیں. اب یہ جو ظرفشا بی بی ہے ان کے نیچے جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ کمنٹس آپ پڑھیں, یعنی یہ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے کہ اگر آمنہ کو ₹1,00,000 کی نوکری ہے نا, جی اگر وہ مل رہی تھی اس ₹1,00,000 کی نوکری میں وہ کیا کما لیتی. ٹھیک ہے, 42 فرض کر لیں نتاشا کی گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والی لڑکی آمنہ ماہانہ ₹1,00,000 کماتی تھی. اب فرض کریں کہ نتاشا کا خاندان ₹50 ملین 5 کروڑ دیت کی صورت میں ادا کر رہا ہے. حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ رقم اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو اگر آمنہ زندہ ہوتی تو اسے اتنی رقم کمانے میں 42 سال لگ جاتے. ٹھیک ہے, اب یہ جو بے شرمی ہے آپ پھر الاؤ کریں گے اپنے لیے کسی دوسرے کو. یہ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں اس کردار کو یا اس جیسے کرداروں کو جو نیچے آ کے کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ طور پر کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں, یہ جو ہے نا برداشت کر لو گے والی پوسٹ, اس کے نیچے کمنٹس موجود ہیں. تو ان کو کہیں ٹھیک ہے, روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, روزانہ لوگ مرتے ہیں, اور ایکسیڈنٹ کے بعد جسٹ پے دا پرائس اینڈ چل یہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے اسی میک کی اتنی ہی پرانی بائک پر اسی سپیڈ پہ آپ کو اسی سروس روڈ پہ چلاتے ہیں, اور پیچھے ایک لینڈ کروزر دیتے ہیں. اچھا, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس لینڈ کروزر سے آپ کو پیچھے سے آ کے ہٹ کریں, اور ہٹ کرنے کے بعد جو نتیجہ اس کی ذمہ داری آپ کی, آگے آپ کو بٹھاتے ہیں, پیچھے نتاشا کو بٹھاتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہو بچ گئے تو آپ کی قسمت, گئے تو پھر اس کے بعد لوگوں سے پیسے جمع کریں گے, اور پیسے جمع کر کے کہیں گے جسٹ چل. ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے لوگوں کو چل ہو رہی ہے چل کی, ان لوگوں کو تمیز سے جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ باقاعدہ طور پر لکھ رہی ہیں کہ یار مجھے اب اس سب سے چڑ ہو رہی ہے. پاکستان میں روزانہ حادثات میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, ان پر اتنی توجہ کیوں نہیں دی جاتی جتنی نتاشا کو دی جا رہی ہے. صرف ایک حادثہ ہے, بس زیادہ سے زیادہ جرمانہ ادا کریں اور مزے کریں. ٹھیک ہے نا, مزے کریں. مطلب یہ جو مینٹالٹی ہے کہ ہم انسان ہیں باقی کتے بلے ہیں, یہ مینٹالٹی جو ہے نا یہ دماغ میں گوبر بھرے ہونے کی وجہ سے. ایک اور سو کالڈ دوست نے لکھا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اب متاثرہ خاندان اپنا ریٹ بڑھانے کے چکر میں ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جانے والی تو چلی گئی پر ہمیں ایک گولڈن چانس مل گیا ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ لواحقین کو ₹1 کروڑ ادا بھی کیے جا چکے ہیں, لیکن وہ پھر بھی مکر رہے ہیں. اچھا, یہ جو بکواس ہے نا, ایسے لوگوں کے لیے وہ لوگ ٹھیک ہوتے جو کہتے ہیں بھاگ گئی. وہ بھی جھوٹ بول رہے نا, یہ بھی جھوٹ بول رہی نا, یہ بھی بکواس ہے نا. ایسے لوگوں کے لیے وہ لوگ ٹھیک ہوتے جو کہتے ہیں بھاگ گئی, دبئی بھاگ گئی. جو عدالت میں پیش کی گئی تھی اس کے منہ پہ کپڑا تھا, وہ کوئی اور تھی. وہ نہیں, وہ کوئی اور تھی, وہ بھاگ گئی, اور یہ کوئی اور ہے. ایسے لوگوں کے لیے وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جیل میں, جی ان کے شوہر بھی گئے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے لیے وہ فیک نیوز والے, ایسی فیک نیوز والوں کے لیے ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, ایک اور محترمہ نے لکھا ہے کہ نتاشا کو جلد رہا کر دیا جائے گا. میں اپنے کام میں پھنسی ہوئی تھی اور 2 دن تک سوشل میڈیا چیک نہیں کیا تھا. میں اسے میسیجز بھیج رہی تھی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا, اس لیے میں پریشان ہونے لگی. پھر مجھے خبروں کے ذریعے پتا چلا تو دانش نے مجھے فون کر کے سب کچھ بتایا. انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوگی اور جلد ہی آفس دوبارہ آنے لگے گی. ملکہ جلد دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھے گی. مجھے اس کے گڈ مارننگ میسیجز یاد آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو لینگویج ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیونکہ یہ کوئی جھوٹا ہے یا جھوٹی ہے. کیونکہ نتاشا جس انداز سے رونت بھری, یہ وہ لینگویج ہی نہیں ہے, یہ وہ سلیکشن آف ورڈز ہی نہیں ہے جو اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا سلیکشن آف ورڈز, یہ وہ ہے ہی نہیں.
یہ تو میرا اور آپ کا والا سلیکشن آف ورڈز ہے نا. یہ لینگویج میری اور آپ کی ہے, یہ مسائل میرے, یہ میرے اور آپ کے مسائل ہیں, یہ ان لوگوں کے مسائل ہی نہیں ہیں. تو یہ تو جھوٹا, ہر طرح کے لوگ نکلیں گے ابھی, اور وہ نکل کے جو نا سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ڈال دو. ابھی ٹرمپ کو جس نے گولی ماری تھی اس کے بعد اکاؤنٹس آ گئے تھے سامنے, تو وہ بھی سارے جھوٹے ہی تھے نا. مطلب وہ مر گیا تھا اور اس کے اکاؤنٹس آ رہے تھے, مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹس آ گئے تھے. ایک ویڈیو سرفیس ہو رہی ہے نتاشا کی, تم جانتے نہیں میرے باپ کو, موقع پر. تو موقع کی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. وہاں پہ شور, یہ وہ مختلف چیزیں تھی. وہ کسی کو کہہ رہی ہے تم میرے باپ کو جانتے نہیں. اب یہ جو اطمینان ہے, یہ اطمینان کیسے آتا ہے؟ یہ اطمینان ایسے آتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پیسے کی طاقت کیا ہے. آپ کو پتا ہو کہ فہیم صدیقی جیسا ایک رپورٹر, کراچی کا ون آف دا سینئر موسٹ رپورٹرز, وہ رابطہ کر رہا ہوگا اگر فیملی سے, تو اس کو فون کالز آئیں گی جی, اور کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس خاندان کے کراچی پر احسانات ہیں, اس ملک پہ ان کے احسانات ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے. 26% بجلی پروڈیوس, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا کرتے ہیں کام, اور 100% کے پیسے لیے ہیں 26% پہ. تو یہ تو دیکھیں, یہ اتنے سرٹیفائیڈ اشرافیہ کے بھکاری. مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہ جو تھا نا, ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جی مجھے اور آپ کو ملتی ہے بجلی کے بلوں میں سبسڈی. کیا ملتی ہے؟ سبسڈی. اور ملتا کس کو اصل میں؟ ان کو 26% بجلی بنانے پہ 100% کے پیسے ملتے, پھر ان کو اپنے ٹیکس پہ چھوٹ ملتی ہے, اور ان کو پوری امپیونٹی ملتی ہے. تو اصل میں تو سبسڈی ان کو ملتی ہے. 74% پھر غریبوں کو کچلنے کے لیے, ان امیروں کو غریبوں سے لے کر سبسڈی دی جاتی ہے. یہ غریبوں کی سبسڈی وغیرہ بکواس چلتے ہیں لوگوں کو. یہ ٹیکس میں آتا ہے, اس کے بعد وہ سب ادا کرتے, اور ان لوگوں کی جیبوں میں جو ہے وہ جاتے پیسے. اور یہ تمام امیر, تمام اشرافیہ, یہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں حکمرانوں نے لوٹنے کے لیے ایک پورا سلسلہ بنایا ہوا. یہ اس سلسلے میں مزے کرنے والے لوگ ہیں. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.